مولا مولا علی کرتا ہوں 3 سفر اور بدھ کی شاہ میں آپ سے مخاطب ہوں اہل بیت ٹی وی کے مانچسٹر اسٹوڈیو سے۔ کل کا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارا ٹاپک تھا کربلا اور اجر رسالت، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور ابتدائی جو پروگرام میں آپ نے جو ایک بہت ہی مشہور آیت، جسے آیت مودت بھی کہا جاتا ہے، سورہ شورى کی 23ویں آیت، اس سے متعلق جو تفسیر ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ آپ کے سوالات بھی آئے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارا آپ کا ساتھ یاد رہے کہ 6:51 پر اذان مغرب ہے، تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا آپ کے ساتھ ہوگا، تو اس میں آپ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے دوران پھر اگر کچھ بات رہ گئی تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کل کی طرح آج بھی جناب آغا عباس علی قمی صاحب موجود ہیں۔ آغا صاحب، بجائے کہ مزید ہم وقت جو ہے وہ لیں آپ کا، میں چاہوں گا آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور انشاءاللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں فاروق بھائی آپ کا شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کا کہ آپ نے ذکر خیر میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ کل کی جو گفتگو ہم نے کی تھی آیہ مودت کے حوالے سے، کہ جو موضوع آپ نے رکھا کربلا اور اجر رسالت، کچھ گزارشات کل عرض کی تھی جس میں ارشاد خداوندی ہوا آیت میں، جو جزء آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور جو معروف اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں، مکتب اہل بیت کا بچہ اس کو جانتا ہے، وہ میں نے کل عرض کیا۔ اور کل ہماری ایک بہن نے بھی فون کال کی کہ شاید ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ ان کو یہ خود لگا ہم نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا، اس میں شک نہیں، جب اوائل اسلام تھا، ابتدائی اسلام تھا، جب خداوند عالم کی طرف سے حکم آیا اور پیغمبر نے اعلان فرمایا، تو جو لوگ اس وقت اسلام لے کے آئے ان کی فضیلت قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری پہلے اسلام لانے کی فضیلت اپنی جگہ پہ اور تب ہوگی جب تم اتباع رسالت میں رہو گے۔ ٹھیک، ہر دور میں ہر حالت میں تم اتباع رسالت میں رہو گے تو فضیلت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن اگر تم اتباع رسالت سے نکل گئے تو تم کوئی بھی ہو، یہاں آ کے کسی کو اگر محسوس ہو تو پھر وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، ہم تو کسی کا نام لے رہے ہیں نہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اسلام لانے کی اتنی فضیلت ہے اس کی نگاہ میں، جس کا دین ہے، تو وہ جو اسلام پہنچانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں ان کے کیا مقام ہوگا، ان کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور جنہوں نے اسباب مہیا کیے، اور فاروق بھائی ایسے مہیا کیے، میں نے کل جو حوالہ دیا دعوت ذو العشیرہ کا، اسلام کی پہلی دعوت، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بعض باتیں ہم توجہ نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں، خاص الخاص تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی پہلی محفل، اسلام کی پہلی مجلس، اسلام کا پہلا جلسہ کہاں پہ ہوا؟ جو حکم خدا سے ہوا تھا۔ ہم بھی تو مجلسیں کرتے ہیں، ہم بھی جلسے کرتے ہیں، ہم بھی محافل کرتے ہیں، ہر مسلک میں محافل ہو، مجالس ہو، جلسے، جو بھی نام رکھ لیں آپ، محفل کہہ لیں، جلسہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی محفل اور جلسہ اور مجلس اس جیسی نہیں کہ کروانے والا اللہ ہو اور اہتمام کروانے والے مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا وہ محفل و مجلس جہاں پہ ہو رہی ہے وہ جگہ کیسے عام ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پہ وہ ہوا وہ ابو طالب کا گھر، سبحان اللہ، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا گھر، مولا علی کے گھر میں اسلام کی پہلی محفل مجلس ہوئی۔ اور ایسے احسانات کیے حضرت خدیجہ علیہ السلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام پر، ایسے احسانات کیے۔ توجہ کیجئے گا کہ پیغمبر گرامی، اب جب خود پیغمبر فرما رہے ہیں اور قرآن فرماتا نظر آ رہا ہے تو کوئی انکار کر دے تو اس کی مرضی،
کوئی کہہ دے فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کہہ دے فلاں پیغمبر فلاں بھی زوجہ کو زیادہ چاہتے تھے، تو وہ ہر کسی کو اللہ نے زبان عطا کی ہے. آپ کو خدا کے منکر بھی مل جائیں گے، آپ کو حقیقت ظاہری کے منکر بھی مل جائیں گے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن بھی اقرار فرما رہا ہے اور پیغمبر بھی فرما رہے ہیں. اور ایسا نقصان پیغمبر نے دیکھا کب؟ جب یہ دونوں ہستیاں چلی گئیں جو محسن اسلام تھیں، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کوئی بھی اسلام لے آئے، یہ تاریخ اسلام نے کہہ دیا، بتا دیا، بہت کچھ چھپانے کے باوجود وہ حق ہے نا، اللہ الحق ہے، وہ حق کو پہنچواتا ہے. بہت کچھ چھپانے کے باوجود یہ تاریخ اسلام نے اور کتابوں میں نے لکھ دیا کہ جب یہ دونوں گئیں تو پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سال کا نام عام الحزن رکھ دو. فاروق بھائی، جو ہماری بہن کل جو انہوں نے فون کیا، یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر جو کرے وہ سنت ہے. حزن کہتے ہیں غم کو، حزن و ملال، غم کرنا، رونا. قرآن میں آیا ہے یہ لفظ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ بِالْحُزْنِ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف کے غم میں رو رو کر آنکھیں سفید ہوئی، رو رو کر. تو پیغمبر گرامی آپ کربلا کی کیا بات کریں گے؟ آپ حسین ابن علی کی کیا بات کریں گے؟ جو اپنی جیسے عام طبعی موت مر رہا ہے، جو اپنی موت سے اس دنیا میں گئے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ابو طالب، ان کے جانے پر نبی گرامی نے فرمایا پورا سال عام الحزن ہے. اور میں نے کچھ چھوٹی بات نہیں کی، یہ تاریخوں نے لکھا، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں نے لکھا. تو بھائی سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی جو تعریف کی جاتی ہے اور جو ہے کہ سرکار دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کوئی کام کریں، یا کوئی کام کرنے کا حکم دیں، یا ان کے سامنے ہو تو روکے نہیں. اور یہ ایک ایسا کام ہے ابو طالب اور خدیجہ کے جانے پر کہ جو خود کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ سال کو سال غم مناؤ. اور ایسا نقصان نظر آیا پیغمبر گرامی کو کہ آپ نے عام الحزن کا نام رکھا اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ وہ جو خداوند عالم کی دی ہوئی طاقت سے بچا رہا تھا وہ نہ رہا. تو پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑ گئی. در حالانکہ سارے اصحاب بھی موجود تھے، سارے اصحاب مل کر ابو طالب جیسی پاور نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ ابو طالب گئے، سردار عرب تھے وہ، تو ہجرت پہ مجبور ہو گئے. تو یہ احسانات اسلام، قرآن کیا فرمایا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، اتنا کمال کا لہجہ اپنایا خداوند عالم نے احسان کے بارے میں کہ خدا فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی تم ہی بتا دو، جو چھوٹی تھوڑی بہت زیادہ جتنی بھی عقل رکھتے ہو، بتا دو کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوا کرتا ہے؟ نہیں ہوا کرتا. جو بھی انسان ہے مطلب کو چھوڑ کے کہ نہیں احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. تو جس نے اپنا سب کچھ عطا کر دیا اسلام پہنچانے کے لیے، یہ اور بات ہے کہ ابھی وہ اس سے بڑھ کر کرنے والے ہیں، ابھی انہیں کی اولاد اس کے بڑھ کر کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد پہنچانے میں جنہوں نے اسباب مہیا کرے، جنہوں نے احسان کیا، ان کے احسان کا بدلہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ان سے کہہ دو جو آگے تمہیں دولت و زر دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ لو میں تم سے کچھ نہیں لینا چاہتا، لینا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اولاد سے جو کہ میری اولاد ہے ان سے مودت کرو. یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحیح ہے. اور ایک کالر تھے وہ ڈراپ بھی ہوگی، اور میں ناظرین سے چاہوں گا کہ اگر آپ دوبارہ آنا چاہیں آپ ضرور آئیے. اور ہمارے ساتھ آج جناب آغا عباس علی قمی صاحب بھی ہیں. کربلا اور اجر رسالت آج کا ہمارا ٹاپک ہے.
یقیناً احسان کے بدلے صرف احسان ہی ہے، اور احسان کے علاوہ جو کوئی صلہ اور جس انداز سے کیا، اور اس کی بہت سی جو آپ نے تشریحات سنی ہوں گی، لیکن آج کے اس پروگرام میں بھی مقصد یہی ہے کہ اس اجر سے متعلق اور یہ معاملات جو کربلا تک کیسے پہنچ گئے اس کا تاریخی پس منظر اس پر بات کر رہے ہیں کل، اور جیسے آج بھی ذوالعشیرہ کہ اس دعوت سے متعلق بھی قمی صاحب فرما رہے ہیں۔ تو قمی صاحب، جو خاندان والے ہیں، اس میں بھی ایک سوال آتا ہے، مودت کن سے کی جائے، وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں بھی بہت سی ڈیفرنسز ہیں۔ جی بے شک، میں عرض کر رہا ہوں، بالکل میرے خیال میں جی کوئی اور سوال ہو تو بعد میں کر لیجیے گا۔ میں یہ باقاعدہ سوال پوچھا گیا ہاں جی، پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے، اور میں کسی عام کتاب کا نام نہیں لے رہا، تفسیر کبیر ٹھیک ہے، علامہ فخر الدین رازی نے لکھا۔ ایک تو بات یہ، دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں اس کے ساتھ۔ جب آیہ کوثر نازل ہوئی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب آیہ کوثر نازل ہوئی تو علامہ فخر الدین رازی اور تقریباً مفسرین نے لکھا کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے، جو خداوند عالم اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے۔ عطا، لفظ عطا، ہم نے آپ کو عطا کیا، شاید کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی خاص بات ہے جو آیت کے آنے پر عطا کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ لکھا کہ وہاں سے مراد حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور یہاں پر بھی ان کے علاوہ بھی مفسرین نے، اور ان کا نام اس لیے میں نے لیا کہ معتبر مفسر ہے ہمارے بھائیوں کے، نے لکھا کہ اس سے مراد مودت فی القربہ، یہ جو قریبی ہیں جن سے مودت کا حکم ہے، وہ فاطمہ ہیں، وہ علی ہیں، یا ان کے دو بیٹے حسنین کریمین ہیں، یعنی پنجتن پاک نبی مکرم تو وہ ان کو تو سب مانتے ہیں۔ ان کے بعد جن سے جو 40 تطہیر میں آیت آئی، جن سے پنجتن پاک مکمل ہوئے، جس سے اہل بیت مکمل ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جو گھر کے اندر ہو، جو گھر والے ہوں، جو گھر والے ہوں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو گھر والی تو بیوی بھی ہوتی ہے، تو وہ اہل بیت تو ہے اس وقت، اگر آپ عرف عام میں مانا لیں تو وہ اہل بیت تو ہے، لیکن کل کو اگر اسے طلاق ہو جائے تو وہ تو آپ کے اہل بیت نہ رہی، جبکہ جو آپ کی اولاد ہے وہ اس کے باوجود آپ کی اہل بیت رہے، چاہے وہ گھر چھوڑ کے بھی چلی جائے۔ اس لیے جب آیت تطہیر آئی، پیغمبر گرامی نے جو حدیث شریف کسان پڑھتے ہیں جس کے باقاعدہ سند موجود ہے، وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، پیغمبر نے دونوں چادر کے کونوں کو پکڑا اور رائٹ ہینڈ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور میں اللہم اِنَّا ہَاؤُلَا اہل بیت، ہَاؤُلَا اس میں اشارہ ایسا ہے کہ جو بالکل نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر میں کہوں ہَاؤُلَا تو اس سے مراد یہ جگہ ہوگی جو اس کے علاوہ ہمارے روم میں موجود ہیں وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ تو پیغمبر گرامی نے فرما دیا اللہم اِنَّا ہَاؤُلَا اہل بیت، وہ جس کے لیے طہارت کی گواہی لی جا رہی ہے، وہ جس کی فضیلت تو خود بیان کرتا ہے، وہ جس کے لیے تو نے سب کچھ خلق فرمایا ہے، وہ یہ ہیں۔ ان کے علاوہ زوجائیں موجود تھیں، لیکن پیغمبر نے فرما دیا اللہم اِنَّا ہَاؤُلَا اہل بیت، وہ یہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے لکھا، صحیح مسلم نے لکھا، وہ کون تھے؟ وہ حسنین کریمین تھے، یا ان کی والدہ فاطمہ تھی، یا ان کے والد علی ابن پیغمبر گرامی سے کہ سرکار یہ کون ہے جن کی مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ کس کی جانب سے؟ جس نے نماز کا تقاضا کیا، جس نے روزہ کا تقاضا کیا، جس نے حج کا تقاضا کیا، جس کے لیے تم نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اہل بیت کی محبت و مودت بھی قربتاً الی اللہ ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو گویا تم نے وہ جو مانگی گئی چیز وہ نہیں دی۔ اور علماء یہ بیان فرماتے ہیں اس میں شک نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غارت ہے اس کی جس کے دل میں اہل بیت کی مودت اور محبت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے باقاعدہ تقاضا کیا۔ ایک قومی صاحب، ایک اقرار ایک قسم کا یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ تاثرات یہ بھی آتے ہیں جی فلاں نے بھی تو بہت زیادہ بہادری دکھائی، کسی اور ہستی کا نام بھی ہوتا ہے، تو ہم تو دونوں اطراف جو ہے محبت کرتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ مودت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جی میں عرض کروں، عمل صالح، جی عمل صالح دو قسموں کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو خداوند عالم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے. حقوق اللہ جی اور حقوق العباد. جو اب خدا کے حقوق ادا کریں گے وہ عمل صالح وہ بھی ہیں، اور جو آپ حقوق العباد کریں گے، آپ کسی کام آ گئے، آپ نے سخاوت کی، آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، سارے عمل صالحات یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں. حاتم طائی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نہیں، جی ہاں، کہ جہنم کی آگ اس کے نزدیک اس لیے نہیں جاتی کہ وہ سخاوت بہت کیا کرتا تھا. آپ غریب کی مدد کریں، یہ آپ کے اعمال آپ کو اجر دیں گے یہاں پر بھی آگے بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو جو حقوق اللہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کب اس کا تقاضا کیا، جب اس کا وہ بدل دینے آ رہے تھے. صحیح. توجہ فرما رہے ہیں؟ جی ہاں. میں کوئی مزدوری کروں اور مجھے اس کا جو اس کا اجر بنتا ہے وہ نہ دیا جائے تو وہ ان کا وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ اس وقت تک، کیونکہ میرا حق لگا ہوا وہاں پر. جی ہاں. تو جنہوں نے حق لگایا تھا اور اس حق کے عوض میں جب لینے دینے کے لیے خود آئے، کسی نے بلایا تھا؟ نہیں بلایا. جب دینے کے لیے خود آئے اور نبی نے لیا نہیں، پھر خدا نے فرمایا اب یہ نماز کا دینے آئے ہیں تو ان سے مانگ لو کہ اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قریبی سے. قربا کا جو لفظ ہے وہ بھی خاص افعل تفضیل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کہ جو میری سب سے نزدیکی مستور عورت ہے ٹھیک اس سے. اور علامہ فوزی رضوی لکھے بھی کہ بیوی موجود ہیں، مراد ہیں، ان کے بیٹے مراد ہیں. تو یہ حقوق اللہ کے لیے یہ شرط ہوگی. حقوق العباد اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں وہ تو غیر مسلم بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا. اچھا، حقوق العباد کے بھی انسان کی زندگی میں ظاہری آسانیاں بھی ہیں اور مرنے کے بعد آسانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ظاہری پریشانیاں بھی ہیں اور مرنے کے بعد پریشانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے مودت اہل بیت، اس کے حقوق میں. ٹھیک ہے. جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، کیونکہ اس نے طلب کر لیا ہے، یا تو وہ نہ کرتا طلب. اس لیے حقوق اللہ تب قبول ہوں گے جب مودت اہل بیت. اور کیسے انسان کو پتا چلے کہ اب میں حق ادا کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے وہ اس کیفیت کا بتایا نا آپ کو کہ میں سب جو ہیں جو ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور بیت سے باہر جو ہستیاں جنہوں نے کارنامے انجام دیے، تو میں ایک سوچ یہ ہے کہ سب کو بیلنس کر دیا، سب ہی مبارک ہیں. تو کیا میں نے حق ادا کر دیا مودت؟ کیسے؟ جی کیسے کر دیا؟ ٹھیک ہے. جب اس نے سب کو برابر نہیں کیا. واہ واہ، صحیح صحیح. ہم نے یہ ذرا سمجھانے والی بات ناظرین، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول ٹھیک ہے. فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میں نے تو اب بات آج شروع ہی یہاں سے کی ہے. کچھ وہ ہیں جو مشکلات میں اسلام لے کے آئے، صحیح. کچھ وہ ہیں ہاں جنہوں نے مشکلات میں اسلام کو پہنچایا. کچھ وہ ہیں جو اسلام پر حملہ ہوا تو گھروں میں بیٹھے رہے، نماز پڑھ کے گزارا کرتے رہے. اور کچھ وہ ہیں انہی کی اولاد. کس کی اولاد تھی؟ یا ابو طالب کی اولاد تھی یا خدیجہ کی اولاد تھی. وہ جو اسلام پہنچوانے والے دو ہستیاں تھیں جن کے دنیا سے جانے پر نبی نے کہا یہ عام الحزن ہے. ٹھیک ہے. جس گھر میں خدیجہ ہو مجھے سکون، خدیجہ نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا. تو جب عام الحزن کا اعلان کر دیا، ہجرت کرنا پڑ گئی. انہی دو ہستیوں کی اولاد آگے جا کے ایک ہوئی، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ اور ابو طالب کا بیٹا علی. جب یہ دونوں ملے تھے حسنین کریمین آئے. اور جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا اور عالم اسلام کا مشہور واقعہ جو ساری دنیا جانتی ہے، کربلا کس سے ڈھکا چھپا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال یہ ہے کیسے لوگ کہتے ہیں ہم ان سے بھی کرتے ہیں، تو بھی نہیں کرنا، کیونکہ خداوند عالم نے انہی سے مودت کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ فضیلت، پیار، احترام اپنی جگہ پہ جس کا بنتا کرنا چاہیے، لیکن جیسا تقاضا مودت کا ان سے خدا نے کیا ہے، سمجھ لیں جو ان کے ساتھ کسی اور کو ملا رہا ہے وہ زید بکر کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ مودت کا حق ادا نہیں. حق ادا نہیں. ایک کیفیت تو آپ نے وہ کلیئر کی. ایک کیفیت یہ ہے کہ ملا تو نہیں رہا
لیکن جنہوں نے ان پر ظلم کیے ہیں ان پر بھی ان کو بچانے کی کوشش ہے. اچھا میں عرض کروں، قرآن فرماتا ہے جی هل يستوي الذين جی يعلمون ما لا يعلمون، ٹھیک ہے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ ایسے ہی رہ جائے جیسے خدا نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ دوسری آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ٹھیک. یعنی اتنی واضح بات. دو لوگ ہیں جو اہل بیت سے مودت پوری طرح نہیں کر پا رہے. وہ دو لوگ ہیں. کچھ لوگ جان بوجھ کے نہیں کرتے اور کچھ وہاں تک پہنچ نہیں پائے. اس کی بھی آگے کچھ وجوہات ہیں کیوں پہنچ نہیں پائے. ان کو پہنچنے دیا نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو یہ حق خدا کے پاس ہے. صحیح. اور ہم نے اپنے اصول دین میں فقط مکتب اہل بیت ہیں جن کے اصول دین میں شامل ہے توحید کے بعد عدل. کسی اور نے شامل نہیں کیا کہ وہ عادل ہے. وہ جانتا ہے کس کا ایمان کب کیا تھا اور کون کس وقت کیا سوچتا تھا. یہ اس کے پاس. تو یہ وہ فیصلہ کرے گا. ہمارے پاس تو واضح بات موجود ہے. اور جو آپ نے یہ کہا کال لے لیں آپ. پھر چلیں کالر ہیں اور پھر 5 منٹ ہے ہمارے پاس صرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرانس سے نواز بٹ فروخ بھائی. جی بٹ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کا بھی تو آپ کو قبلہ آغا عباس اور محترم ناظرین کو ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت. مہربانی سر. تو آج کی شام میں آپ کی مناسبت سے نظرانہ عقیدت کے چند اشعار منفرد کے جی جی جلدی سے سر. معیاری مقام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. جسے غرض نہیں، جسے پانیوں سے غرض نہیں، وہیں لالا زار حسین ہے. جسے پانیوں سے غرض نہیں وہیں لالا زار حسین ہے. جہاں بے بسی کو قیام ہو وہاں اختیار حسین ہے. واہ واہ واہ. میں زمانے بھر کا غرور ہوں، میں گھر خدا کا گھر ضرور ہوں. میرے سر کا تاج ہے کربلا، میرے سر کا تاج ہے کربلا، میرا تاجدار حسین ہے. واہ واہ واہ. اے جہاں کے زاہد، اے جہاں کے زاہد کم نظر، تجھے شاید اس کی نہیں خبر کہ خدا کو جس نے پڑھا گیا وہی اشتہار حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب بہت شکریہ. 2 منٹ رہ گئے آگے کربلا تک لے کے جانا ہے معاملہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اور بتوں کی بات ہوئی تو دل میں بھی بت ہیں کہ ہم ایسے بت اگر پالے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں اور ان کے بارے میں تحقیق کریں تاکہ ان بتوں کا صفایا اور پھر سچے اور صحیح معنوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمارے دلوں میں سما پائے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بت بھی ہو اور محبت بھی ہو. تو یہی ایام ہے کہ ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. تو قمی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.